جو اصل معجزہ ہے نا سورۃ الفاتحہ کا وہ آخر میں آ رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غضب کا مستحق ہونے والے اور گمراہ میں فرق۔ اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں اردو میں کیسے کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم؟ آپ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہ ان کا جو جس پر اللہ نے غضب کیا، یہ عام ترجمہ ہے، ہاں، اور نہ جو بھٹکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جن پر اللہ نے غضب کیا، اللہ کا لفظ یہاں ہے نہیں، المغضوب علیہم۔ غضب جس پر کیا جائے اس کو مغضوب علیہ کہتے ہیں، مغضوب علیہ جس پر غضب کیا جائے۔ بال کہتے ہیں جو راستے سے گم جائے، بال۔ اگر میں یہاں آ رہا تھا، میری فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی، جی پی ایس خراب ہو گیا اور میں ادھر سے ادھر گھوم رہا ہوں، میں کیا ہوں؟ بال، بال۔ اچھا، مغضوب علیہ ہے جس پر غصہ کیا جائے، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ اگر میں کہوں اس لڑکے کو اسکول میں مارا گیا، اوکے، یا اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو مارا گیا ریسس میں اور مارا گیا ایسے، میں نے کیا واضح کیا کہ ایک نے مارا یا بہت ساروں نے مارا؟ واضح نہیں ہے۔ میں نے واضح کیا کہ اور بچوں نے مارا یا ٹیچر نے مارا؟ یہ بھی واضح نہیں ہے۔ اتنا واضح ہے کہ مارا گیا، اور کچھ واضح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ہو سکتا ہے بہت سارے ہوں، ہو سکتا ہے ٹیچر ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس ہو، ممکن ہے نا۔ مغضوب علیہم میں جن پر غصہ کیا گیا، کیا واضح نہیں ہے؟ کس کا غصہ؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اللہ کا غصہ، اہل ایمان کا غصہ، سارے فرشتوں کا غصہ، بلکہ ان کے اپنے فالوورز کا غصہ، قیامت کے دن وہ بھی غصہ کریں گے، جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا غصہ۔ اگر کوئی ایک غصہ ہوتا تو ذکر کر دیا ہوتا، لیکن غصہ اتنی مختلف سمتوں سے آ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے تعبیر کیا کی گئی ہے؟ جن پر غصہ کیا گیا۔ دوسری بات، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کچھ علماء نے اس سے یہ بات بھی اشارہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بھی ان کے ساتھ نہیں کیا۔ غیر الذین غضب اللہ علیہم، نہ غیر المغضوب علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے میں اپنے آپ کو ان سے دور کر لیا، ذکر بھی نہیں کیا ان کے ساتھ اب۔ لیکن پھر بھی یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ جس پر غصہ کیا جائے اور جو بھٹکا ہوا ہو، گمراہ، اس میں فرق کیا ہے؟ میں چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میرے دو جو بیٹے تھے جب چھوٹے تھے، عماد بڑا اور ولید چھوٹا، تو عماد سے میں نے کہا بیٹا یہ کوکیز جو ہے نا یہ نہیں کھانا، میں ذرا جا رہا ہوں 5 منٹ واپس آتا ہوں۔ ولید اوپر تھا، عماد کچن میں تھا، میں نے عماد سے کہا بیٹا تم کوکیز نہیں کھانا، اور ولید بھی نہیں کھائے گا۔ اچھا میں بھی 5 منٹ میں آتا ہوں۔ اچھا میں گیا، 5 منٹ واپس آیا، دونوں بیٹھے کھا رہے ہیں۔ غصہ مجھے کس پہ آئے گا؟ ولید پہ یا عماد پہ؟ کیوں؟ کیونکہ ولید بھٹکا ہوا ہے، لیکن عماد غصے کا مستحق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عماد کے پاس علم تھا۔ اگر کسی کو پتا ہو اور پتا ہونے کے باوجود غلط حرکت کرے تو اس پہ کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو اس نے کلاس مس کر دی، ایگزام سے ایک دن پہلے بیمار ہو گیا، کلاس مس کر دی۔ باقی اسٹوڈنٹ آ گئے کلاس میں، میں نے باقی اسٹوڈنٹ سے کہا دیکھو کل فائنل ایگزام ہے، یہ لو کاپی فائنل ایگزام کی، یہ لو کاپی سارے جوابوں کی، 100 لینے ہیں کل سب نے۔ اس کے باوجود 2 لوگ فیل ہو گئے، ایک جو وہاں تھا اور ایک جو بیمار تھا۔ غصہ کس پہ آئے گا مجھے؟ جو بیمار تھا سر مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، میں تو بھٹکا ہوا تھا، اور جو تھا وہاں پہ یار میں نے جواب بھی دے دیے، سوال بھی دے دیے، جواب بھی دے، تم کیسے فیل ہو گئے؟ تمہارے پاس کیا بہانہ ہے؟ کیا عذر ہے تمہارے پاس؟ جس کے پاس کوئی عذر ہی نہیں رہا اس پہ کیا ہوگا؟ غصہ۔ غیر المغضوب علیہم سے ان لوگوں کی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جن کے پاس علم بھی ہو، وہ جانتے بھی ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ جانتے بھی ہوں سیدھا راستہ کیا ہے، وہ جانتے بھی ہوں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور جاننے کے باوجود پھر بھی کرتے رہتے ہیں۔ علم ہے، عمل نہیں ہے، علم کے باوجود عمل نہ ہونا، المغضوب علیہم۔ اب سمجھ میں آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال یہود سے کیوں دی تھی، کیونکہ یہود کے بارے میں قرآن نے بار بار کیا کہا ہے؟ ان کے پاس بہت علم ہے، علم ہے۔ لیکن یہاں یہود کیوں نہیں کہا؟ یہودی کہتے تھے غیر الیہود ولا النصارى، کیونکہ یہ اصل میں یہود اس کی مثال ہے، مثال ہے، قرآنی یہود، تمام یہود نہیں، قرآنی، اور قرآن میں اچھے یہود کا بھی ذکر ہے۔ قرآن میں جو مثال دی جاتی ہے ان لوگوں کی جو جانتے بوجھتے غلط کرتے ہیں، تب ان کی مثال یہود کی مثال دی جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان جاننے کے باوجود غلط حرکت کرے؟ کیا پھر یہ ممکن ہے کہ وہ المغضوب علیہم میں شامل ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ واقعی یہود ہوتے تو دعا یہ ہوتی یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں یہودی نہ بنا دینا۔ اس کی کوئی تب بنتی ہے؟ کچھ سینس نہیں بنتی۔ یہودی تو ویسے بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے،
وہ تو जेनेटिक रिलीजन है, उसमें तो अगर आपकी नस्ल नहीं चली आ रही तो आप उसमें शामिल भी नहीं हो सकते, और उसमें शामिल होना कौन चाहता है? तो अगर आप दुआ मांगोगे तो दुआ ऐसी चीज से मांगोगे जिसका खतरा आपको है। उनके रास्ते, यानी ऐसे रास्ते पर ना भटकूं मैं जिसमें मैं जानता भी हूं और फिर भी गलत करूं, अल मग़दूबी अलैहिम। और दूसरी तरफ एक और बुरा रास्ता भी है, वो क्या है? वलद्दालीन। और दालीन क्या है? भटके हुए, यानी मेरी नीयत साफ है, मैं अच्छा करना चाहता हूं, मैं सही काम करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? इल्म नहीं है। एक है इल्म तो है, अमल नहीं है। इल्म है, अमल गलत है। दूसरे का अमल गलत है क्योंकि इल्म नहीं है। दोनों तरफ से मुझे खतरा है। अब हम लोग क्या करते हैं? नहीं मैं कोई तुम में से कोई होगा लड़का कहेगा चलो यार वो एक लेक्चर है, चलते हैं। क्या बात हो रही है? कुरान के बारे में। नहीं एक दफा पता चल गया फिर जिम्मेदारी हो जाती है। बेहतर है कि मैं पता ना ही करूं। इल्म ना हो तो फिर मुझे फटका ही रहने दो, कम से कम एक्सक्यूज तो है ना, क्योंकि एक दफा इल्म आ गया तो मग़दूब अलैहिम हो जाऊंगा। मैं दालीन ही खुश हूं। फातिहा में कहा है ना तुम बचोगे अल मग़दूब अलैहिम होने से, ना बचोगे दालीन होने से। ये जहन में बात होती है, अगर ना सीखो तो बच जाऊंगा। दालीन नहीं मुझे नहीं बताओ। और हमारे यहाँ तो अब दालीन का एक कल्चर बन चुका है। अब तो ये कह दिया आप कुरान सीख ही नहीं सकते, आपको आलिम हो गया, आप सीखोगे कुरान? कुरान उलमा के लिए होता है, खुद सीखोगे तो क्या होगा? भटक जाओगे। फातिहा नहीं पढ़ी, वाकई नहीं पढ़ी। जो कुरान जिन्नात सुन के गुजर रहे थे, सुन के मुसलमान हो गए, वो तुम नहीं सुन सकते, तुम गुमराह हो जाओगे। जो कुरान ईसाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किरात सुन के मुसलमान हो गए, जो सारी जिंदगी मुशरिक उमर बिन खत्ताब थे, कुरान को काबे के नजदीक सुन के वो दिल हिल गया उनका, तुम नहीं सुन, तुम गुमराह हो जाओगे। उनके लिए हिदायत थी, वो तुम्हारे लिए थोड़ी। वो तो ग्रेजुएट थे ना किसी आलमी इंस्टीट्यूट से। क्या नॉनसेंस है ये कैसे तमाम इंसानियत के लिए पैगाम हो सकता है अगर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते? कुरान का तदब्बुर, कुरान का सही फहम, उसके लिए इल्मी गौता लगाना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं। इसके लिए उलमा की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहना कि कुरान को कोई पढ़ ही नहीं सकता किसी आलिम बने बगैर, ज्यादती है। कुरान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। पैगाम तमाम इंसानियत के लिए आया था, किसी मदरसे के ग्रेजुएट्स के लिए नहीं आया था। उन ग्रेजुएट्स का मकसद क्या था? ग्रेजुएट होके बाकी लोगों के लिए कुरान को आसान बनाना, एक्सेसिबल बनाना, एक्सक्लूसिव नहीं बनाना। यू नो, तो यहाँ गैर मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन में दोनों तरफ इल्म और अमल, और अमल दोनों की तरफ इशारा हो गया। ओके।